سسیپٹیبل پیریڈز آف دا ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ دورانیہ ہے ڈیولپمنٹ کا جس میں کنسیپشن سے لے کے دا پیریڈ ویری آفٹر دا کنسیپشن یا ڈیولپمنٹ کا دورانیہ جو ہے اس کے اندر متاثر ہونے کا بچے کے متاثر ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے. دا انوائرمنٹ کین افیکٹ ڈیولپمنٹ بیفور کنسیپشن بائی انفلوئنسنگ دا سپرم اور اووا. ڈیولپمنٹ کسی بھی بچے کی کنسیپشن سے سٹارٹ کر کے متاثر ہو سکتی ہے وہ اس طرح سے کہ اگر آپ نے کسی ایسے ایلیمنٹ کا ایکسپوئر ماں کا ہو گیا تو وہ سپرم یا اووا کو افیکٹ کرتا ہے جو ان ریزلٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے. ونس کنسیپشن ٹیکس پلیس دا ایمبریو اینڈ لیٹر دا فیٹس آر سسیپٹیبل ٹو اے نمبر آف فیکٹرز انکلوڈنگ ڈرگس. اسی طرح سے جیسے ہی وہ جو سپرم اووا جو ہے وہ ایمبریو بنتا ہے جس کو ہم بعد میں فیٹس کا نام دیتے ہیں وہ بھی کسی بھی مرحلے پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. بہت سارے فیکٹرز کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں جیسا کہ ڈرگز وغیرہ. Chemical toxicants, infections and physical factors such as radiations that influence development outcomes. اسی طرح سے ڈرگز کے ساتھ ساتھ کیمیکل ٹاکسیکنٹس انفیکشن اگر ہو گئی ہے اور بہت سے فزیکل فیکٹر جیسا کہ ریڈیشنز وغیرہ کو اگر ماں کی باڈی جو ہے وہ ایکسپوئر کرتی ہے یا ایکسپوز ہوتی ہے اس سے تو وہ بھی ڈیولپمنٹل آؤٹ کمز کو متاثر کرتا ہے. اس سے بھی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. ایون آفٹر چائلڈ از بورن انفیکشنز کیمیکل اینڈ فزیکل فیکٹرز کین انفلوئنس دا ڈیولپمنٹل آؤٹ کمز. ایون جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدائش کے فوراً بعد بھی اگر اس طرح کے کوئی انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں ان سے ماں کا سامنا ہوتا ہے تو اس سے بھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. مثلاً انفیکشن ہو گئی کیمیکل یا فزیکل فیکٹرز جو ہیں ان سے کسی طرح سے ماں کا ایکسپوئر ہو گیا تو وہ بھی ڈیولپمنٹ کو بچوں کی ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتی ہے. Let's have some specific toxicants. Over 1,000 chemicals that have been identified as a potential neurotoxicants that are common cause of neurotoxicity. اس سے پہلے بھی ہم کافی سارے کیمیکل جو ہیں وہ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے تھے. یہاں پہ ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کون کون سے کیمیکل جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے عمل کو زیادہ متاثر کرتے ہیں. 1000 کے قریب ایسے کیمیکلز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو جن کے اندر پوٹینشیل ہے نیوروٹاکسیکنٹ پیدا کرنے کا اور وہ نیوروٹاکسیسٹی جو ہے ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. The most important and number one is lead. Lead is one of the most studied neurotoxicant, with the Greeks and Romans first describing the toxicity of the lead in the adults. سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اور سب سے زیادہ بڑا جو ہے وہ نیوروٹاکسیکنٹس ہے جو گریکس اور رومن کے زمانے سے اس کو ڈیولپمنٹ متاثر کرنے والا ایجنٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور تب بھی لوگ اس کی جو اس کا اثر ہے ڈیولپمنٹ اس سے لوگ واقف کار تھے. Despite these improvements, lead poisoning remains a significant problem, primarily because of lead dust in the homes. گو کہ ہماری سائنس نے میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی لیکن اس کے باوجود لیڈ آج بھی بڑا میجر ایلیمنٹ ہے جو ڈیولپمنٹ کے مسائل پیدا کرتا ہے. خاص طور پہ وہ جو لیڈ ڈسٹ ہے گھروں کے اندر آئل کے اندر پیٹرول کے اندر یا انوائرمنٹ میں وہ ہماری ڈیولپمنٹ کے مسائل جو ہیں اس کو بچوں کے جو ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں اس کے اندر مین رول ادا کرتا ہے. دا ڈگری اینڈ ٹائپ آف دا ڈیمیج فرام لیڈ از اے فنکشن آف ٹائمنگ آف ایکسپوئر. لیڈ سے ماں یا بچہ یا ڈیولپمنٹ کا پروسیس کتنا متاثر ہوتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹائمنگ جو ہے ایکسپوئر کی وہ کیا ہے. مثلا فار ایگزامپل لیڈ ایکسپوئر کازز پیریفرل نیوروپیتھی ڈیمیج ٹو نروز ان دا آرمز اینڈ دا لیگز ان دا ایڈلٹس. بڑے بندے جو ہیں بڑے نوجوان جو ہیں ان کے اندر اگر اس وقت لیڈ ایکسپوئر ہوتا ہے تو اس میں پیریفرل نیوروپیتھی پیدا ہو سکتی ہے. whereas it results in damage to the CNS in young children. اور چھوٹے بچوں کے اندر سینٹرل نروس سسٹم کو اگر یہ ایکسپوز ہو جائے لیڈ سے زیادہ تو وہ سینٹرل نروس سسٹم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. Second one is mercury. Mercury is neurotoxic in the form of the elemental mercury, primarily when it enters the body via inhalation of the mercury vapor and as inorganic or organic compounds, particularly methyl mercury. مرکری بھی ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. کسی بھی مرحلے پہ اگر یہ باڈی جو ہے مدر کی ایکسپوز ہو جائے
towards the mercury. یہ بھی نیوروٹاکسیکینٹ ہے اور یہ ایلیمنٹل مرکری کے طور پہ جب جسم کے اندر جاتا ہے انہیل کسی وجہ سے ہم اس کو کر لیتے ہیں, وہ ان آرگینک فارم میں ہو یا آرگینک فارم میں ہو, خاص طور پہ میتھائل مرکری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے عمل کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. مرکری ویپر ایکسپوئر کین اکر تھرو بریکیج آف دا مرکری کنٹیننگ ڈیوائسز سچ ایز تھرمامیٹرز, بیرومیٹرز اینڈ فلوریسینٹ لائٹ فکسچرز. مرکری سے ہمارا جسم متاثر کیسے ہو سکتا ہے یا کیسے ایکسپوئر اس کا ہو سکتا ہے؟ ایسے تمام آلے, ایسے تمام برتن, ایسی تمام چیزیں جس کے اندر مرکری موجود ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائیں گھروں کے اندر, جیسے تھرمامیٹر ہے, بیرومیٹر ہے یا جو لائٹیں ہیں گھروں کے اندر, تو یہ ایک سورس ہو سکتا ہے مرکری کا جسم کے اندر جانے کی. Perinatal exposure to extremely high doses of mercury results in severe brain damage with microcephaly, seizures and severe cognitive and موٹر ڈیفیکٹس. اگر پیرینیٹل ایکسپوئر ہو جاتا ہے شروع کے سٹیجز کے اندر ہی کسی وجہ سے ہائی ڈوز مرکری کی ایکسپوز کر جاتی ہے مدر کے جسم کو, تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ برین ڈیمیج کی صورت میں جیسے مائکروسفیلی ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں, سیزر ہو سکتے ہیں, اور سیویئر کوگنیٹیو اینڈ موٹر ڈیفیکٹس جو ہے وہ بچے کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں. ہائی ڈوزز ایڈورسلی افیکٹ مائٹوسس, سیلولر مائگریشن اینڈ آرگنائزیشن آف دا نیورونز ان دا کارٹیکس. اسی طرح سے مرکری جو ہے وہ مائٹوسس کے عمل کو متاثر کرتا ہے, سیلولر مائگریشن جو ایک سیل سے دوسرے سیل میں جانی ہوتی ہے اس کو متاثر کرتا ہے, اور سیل آرگنائزیشن, نیورونز کی آرگنائزیشن کو بھی, which results in the developmental disabilities in the young ones. Third one is arsenic. Arsenic in high doses can be fatal, and chronic arsenic exposure can lead to the neurotoxicity اینڈ کینسر. آرسینک سے بھی ہم سب لوگ واقف ہیں. آرسینک کی جو بڑی ڈوزز ہیں اگر اس سے ہماری باڈی ایکسپوئر حاصل کرتی ہے, ایکسپوز ہو جاتی ہے, تو وہ بھی بڑا خطرناک ہے. اور یہ کرونک آرسینک جو ہے اگر وہ آ جائے تو اس میں نیوروٹاکسٹی اور کینسر کے پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے. ایکسپوئر آف دا چلڈرن یوزلی اکرز تھرو دا انجیکشن آف دا نیچرلی کانٹیمنیٹڈ ڈرنکنگ واٹر اور تھرو کانٹیکٹ ود کانٹیمنیٹڈ انڈسٹریل سائٹس. عام طور پہ آرسینک جو ہے وہ پانی کی مدد سے بچوں کے جسم کے اندر جاتا ہے. چھوٹی عمر میں اگر زیادہ آرسینک والا پانی بچے جو ہیں وہ پیتے رہیں, یا ایسی جگہوں پہ بچے رہتے ہیں جہاں پہ انڈسٹری ہے اور انڈسٹری کے اندر آرسینک کا استعمال ہوتا ہے, تو وہاں پہ یہ خطرہ موجود رہتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹل ڈیفیکٹس یا ڈسیبلٹی کا شکار ہو سکتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ از الکوہل. Maternal ingestion of the alcoholic beverages during the pregnancy can lead to fetal alcohol spectrum disorder, a wide range of physical, behavioral and cognitive problems in the child. Damage depends on the amount, timing and duration of the consumption. یہ ہمارے ہاں تو عزیز طالب علموں نہیں ہے, الکوہل کا استعمال مائیں عام طور پہ نہیں کرتی. یورپ مغرب کے اندر یہ ہے, لیکن اس کا اثر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. اگر ماں جو ہے وہ الکوہل سے بنی جو مایا ہے یا الکوہل سے بنے جو مشروبات ہیں وہ استعمال کرتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی, تو اس کا اثر جو ہے یا اس کا رزلٹ جو ہے وہ فیٹل الکوہل اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی صورت میں نکل سکتا ہے, یا اسی طرح سے بہت زیادہ جسمانی فزیکل بیہیویئر اینڈ کوگنیٹو پرابلم جو ہیں وہ بچے کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں. الکوہل کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے, کتنا ہو سکتا ہے, سملرلی باقی ایلیمنٹس کی طرح یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس وقت کب اور کتنی ڈگری جو ہے الکوہل سے آپ کی باڈی ایکسپوز ہوئی ہے. More severe manifestation of FASD are termed fetal alcohol syndrome, FAS, and more subtle manifestations are termed partial fetal alcohol syndrome. یہ نام ہیں جو الکوہل کی وجہ سے بچوں کے اندر developmental disabilities پیدا ہوتی ہیں ان کے نام. Another term used to describe FASD manifestation is alcohol related neurodevelopmental disorder. Ethanol exposure can manifest itself as microcephaly, behavior problems, ADHD, executive functioning deficits and learning problems. عزیز طالب علم, یہ ساری وہ مسائل ہیں جو الکوہل کو جسم کے اندر اگر ماں مسلسل استعمال کرتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی یا آفٹر دا پریگنینسی, تو اس طرح کے مسائل جو ہیں, اس طرح کے سنڈروم جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے عام طور پہ یہ ہم اور ہماری مائیں اور جو نیو بورن بیبی ان کی مائیں کو سمجھانا اور ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. Polychlorinated biphenyls PCBs are a group of the industrial chemicals that
they were used in the electronics, plastics, paints and pesticide industries. Again یہ بھی بڑا خطرناک ہے جو ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹیز پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے. دیکھ لیں الیکٹرانکس, پلاسٹکس, پینٹس اینڈ پیسٹیسائڈ انڈسٹریز وغیرہ, یہ ہمارے گھروں کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں, استعمال ہوتی ہیں, ان سے بچنا بھی ضروری ہے. آؤٹ کمز ایسوسیٹڈ ود لو ڈوز ایکسپوجر ٹو پی سی بی ان نیوٹرو اینڈ آفٹر برتھ انڈیکیٹ اسمال ڈیفٹس in neuromotor development and IQ along with the problems with attention and muscle impulse control. یہ رزلٹ ہو سکتا ہے پی سی بیز کا کہ جی وہ نیورو موٹر ڈیولپمنٹ متاثر ہو جائے, آئی کیو متاثر ہو جائے, یا ٹینشن اور امپلس کنٹرول جو ہے وہ بچے کی متاثر ہو سکتی ہے. پیسٹیسائڈس اگین ہمارے ملک کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال ہے, ساری دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے سبزیوں پہ, پھلوں پہ, تو یہ بھی بچے کے اندر ڈیولپمنٹل جو کمپلیکیشنس ہیں وہ پیدا کر سکتی ہیں. دیز رینج فرام ایلیمنٹس سچ ایز سلفر ٹو کمپلیکس آرگینک مالیکیولس. پیسٹیسائڈس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری پیسٹیسائڈس ہیں جو سلفر سے لے کے بڑے پیچیدہ قسم کے آرگینک مالیکیولس پہ مشتمل ہوتی ہیں. ان 2001 over 1.2 billion pounds of pesticides, herbicides, insecticides and fungicides were used. یہ اس کی پیسٹیسائڈس کی مختلف قسمیں ہیں. 2001 کی رپورٹ کے مطابق 1.2 بلین پاؤنڈس آف پیسٹیسائڈ. زیادہ لگا لیں کہ کتنی خرچہ اس پہ آتا ہے پیسٹیسائڈ, ہم کتنے بڑے پیمانے پہ استعمال کرتے ہیں. Perinatal exposure to the organophosphate chlorpyrifos has been associated with the increased risk of the developmental delay, ADHD and autism at the 3 years of the age. اگر ہم پیسٹیسائڈ اس طرح کے کیمیکل پہ مشتمل استعمال کرتے ہیں تو دیکھ لیں اس کا رزلٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹل ڈیلے کی صورت میں نکل سکتا ہے, ADHD ہو سکتی ہے, آٹزم پیدا ہو سکتا ہے, ایون 3 سال کی عمر کے بچے جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اینڈوکرائن ڈسٹرپٹنگ کیمیکلز, جو ہمارے اینڈوکرائن سسٹم ہے ہارمونز کا, اس کو متاثر کرنے والے جو کیمیکلز ہیں انوائرمنٹ کے اندر. EDC ایز این ایکسوجینس ایجنٹ دیٹ انٹرفیئرز ود دا سنتھسس, سیکریشن, ٹرانسپورٹ, میٹابولزم, بائنڈنگ ایکشن اور elimination of the natural body born hormones that are present in the body and are responsible for homeostasis, reproduction and developmental process. بہت سے ہارمونس ہیں جو نیچے دیے گئے تمام پروسیس کو کنٹرول کرتے ہیں, لیکن اگر یہ ڈسٹرپٹ ہو جائے کسی کیمیکل کی وجہ سے تو پھر جتنے نیچے والے عمل ہیں, ہوموسٹیسس ہے, ریپروڈکشن ہے یا ڈیولپمنٹل پروسیس ہے, یہ سارے کے سارے متاثر ہو سکتے ہیں ان کیمیکلز کی وجہ سے, اگر ہمارا جسم یا مدر کا جسم جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے ان کیمیکلز کے ساتھ. A very diverse group of the chemicals have endocrine disrupting properties including phthalates, PCBs, polychlorinated dibenzooxanes, brominated flame retardants, dioxins, organochlorine pesticides and bipheноls. These are some diverse group of the chemicals which cause disrupting of the hormonal system. مکس ٹاکسیشن, کچھ ایسے ٹاکسیکینٹس ہیں جو مکس, جن کا افیکٹ مکس آتا ہے باڈی پہ یا وہ مکس اپ ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح سے ڈیولپمنٹل جو کمپلیکسٹی ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. چلڈرن آر یوزلی ایکسپوز ٹو ملٹیپل ٹاکسیکینٹس. بچے عام طور پہ مختلف جو ان کا کمپلیکس بنتا ہے یا مختلف قسم کے کیمیکلس اکٹھے جو ہیں وہ بچوں کی اثر کو متاثر کرتے ہیں. ان دا ایریاز ویئر دیئر آر میٹل سمیلٹرز, چلڈرن کین بی ایکسپوز ٹو لیڈ اور سینک and other metals that are being recovered for commercial purpose or which co occur in the raw ore. جہاں پہ دھاتیں ڈالی جاتی ہیں, بٹیاں دھاتوں والی, وہاں پہ جو بچے رہتے ہیں وہ اس طرح کے مکس ٹاکسیکینٹ سے ان کا ایکسپوجر جو ہے وہ پاسبل ہو سکتا ہے. سم ٹائم بہت ساری دھاتیں جب بنائی جا رہی ہوتی ہیں, پگھلائی جا رہی ہوتی ہیں, تو اس کے اندر لیڈ, آرسینک اور دوسری بہت سی دھاتیں ایسی اکٹھی نکلتی ہیں یا ہو سکتی ہیں. اگر ان سے ایکسپوجر جسم کا ہو جائے تو وہ بھی ڈیولپمنٹ کو ڈسٹرب کرتا ہے. انوائرمنٹل تمباکو اسموک, perinatal exposure can occur if mother smokes or if she is exposed to environmental tobacco smoke. یہ بھی ہم اس سے بھی واقف ہیں, اگر ماں سگریٹ نوشی کرتی ہے یا انوائرمنٹ میں اس کا دھواں بہت زیادہ موجود ہوتا ہے اسموکنگ کا, تو وہ بھی کئی طرح کے ڈیولپمنٹل مسائل پیدا کرتے ہیں. اسٹڈیز آف دا چلڈرن ایکسپوزڈ
Perinatally to the tobacco smoke revealed deficits in speech and language skills, visual, spatial abilities, behavior and IQ. اسموکنگ جو ہے وہ اس طرح کے مسائل بچوں کے لیے پیدا کر سکتی ہے جس میں ڈیفیسٹ ان اسپیچ ہے, لینگویج سکلز ڈیلے ہے, ویژول اینڈ اسپیشل ایبلٹیز ہیں, بیہیویئر ہے, اور آئی کیو متاثر ہو سکتا ہے اگر تمباکو والا انوائرمنٹ جو ہے یا ماں جو ہے وہ اسموک کرتی ہے. عزیز طالب علموں, مجھے قوی امید ہے کہ آپ کو وہ تمام ایلیمنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے جو کسی بھی بچے یا مدر اگر اس سے ایکسپوز کرتی ہے یا ان کی باڈی ایکسپوئر حاصل کرتی ہے تو اس کی وجہ سے جتنی ڈیولپمنٹل کمپلیکسٹیز پیدا ہو سکتی ہیں وہ اس سے ہماری آگاہی ہو گئی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیمیکلز اور ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. یو کین سرچ اینڈ یو کین لرن مور. تو اس امید کے ساتھ کہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملیں گے اور اس ڈیولپمنٹ ڈسیبلٹیز کے ٹاپک کو اور سبجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے. اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.